السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا کے دنوں میں سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم روزہ کے بارے پڑھیں گے۔ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جس میں ہے روزہ تقویٰ کا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تقویٰ کا مفہوم پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے، ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان کے روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارے دل میں ویسے تو بچوں بہت ساری خواہشات آتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع کر دیتا ہے، جس سے ہم شیطان سے محفوظ رہتے ہیں اور ہم سیکھ جاتے ہیں کہ اپنے نفس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے بچتا ہے، اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور بدی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اسی طرح سے روزہ جو ہے ہماری بہت ساری بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ بیماریوں کو دور کرنے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، وَمَن لَّمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں روزہ رکھ کر ان تمام جو ہے برے کاموں سے دور رہنا ہے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ اچھے کام کرنے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روزوں کا ثواب جو روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں، ان کے ثواب کا اندازہ درج الحدیث سے ہوتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں دوں گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، وہ خود کو نار جہنم سے بچا لے گا اور اس سے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا۔ اس طرح سے روزے کے اجتماعی فوائد یہ ہیں کہ مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان دوسروں کی بھوک پیاس کا اس کو احساس ہوتا ہے، دل میں نداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کم سے کم غذا پر اکتفا کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، انسان میں قناعت و احسار کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانگت کے فروغ کا سبب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا۔ 1 ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے مفید ہے۔ پھر رمضان المبارک اور قرآن حکیم ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیل روشن، جو کوئی تم میں پائے تم میں سے اس کے مہینوں کو تو ضرور روزے رکھے۔ اسی طرح بیٹے، نزول قرآن کی یادگار اس مہینے میں روزوں کی فرضیت معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقویٰ حاصل نہ کرے وہ اس کتاب پاک سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر رمضان اور پاکستان یوں تو رمضان مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کو رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینہ کی ایک مبارک شب کی خاص اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی، تو بیٹے وہ ہے 27ویں کی رات شب قدر کی۔ رمضان کی 27ویں رات کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس مملکت خدا داد میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے جس مبارک شب میں نازل ہوئی، اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ بھی
بھی اسی غرض سے کیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات قائم کیا جائے۔ اسی اعتبار سے رمضان المبارک تشکیل پاکستان کی سالگرہ اور خدا سے کیے ہوئے عہد کی تجدید کا موقع بھی ہے۔ بیٹے یہ آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا روزہ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، پھر روزے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور روزے کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، روزے کے فائدے و ثمرات۔ اگر آپ اس طرح سے اس کی ہیڈنگس بنا لیں تو بیٹے آپ کا یہ کویسچن جو ہے بہت اچھا لکھا جائے گا۔ آپ اس طرح اس کو بنا کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس روزے کے فائدے ہیں۔ اوکے جی گرلس، آج کی اس لیسن میں ہم نے روزے کے بارے پڑھا۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ ٹیک کر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔